کو تسلی نہیں ملتا کہ ایسے بڑے بڑے بچے وہ مٹی میں دفن کر لے. کس لیے؟ کیوں ہمارے بچے تو ڈیوٹیوں پر نہیں تھے، وہ تو پڑھائی کے لیے گئے تھے، اس کے ساتھ پن تھا، اس کو ٹریننگ نہیں دے گیا تھا، چھوٹے تھے. اس کے جو خواب کے دن آ گئے، جو خواب دیکھنا چاہیے اس دنوں میں بچوں کو، وہ سارے اس سے چھین گئے. سب کچھ اس سے چھین گئے اس بچوں سے. وہ نہیں بتا سکتی، دل پر بہت زیادہ بوجھ ہے، نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اس دن، ان دنوں میں خواب دیکھنے کے دن تھے اس کے. کیونکہ میرے بچے کہتے تھے کہ ماما آپ کا بیٹا جو ہے پیدائشی انجینئر ہے. وہ بہت اچھے اسکیچ بناتے تھے، گاڑیاں بناتے تھے. جناب عتیق اختر صاحب اور ان کی اہلیہ سیما اختر صاحبہ، یہ دونوں جو آرمی پبلک اسکول واقعے میں شہید ہوئے، ایمل خان جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے والدین ہیں. تو آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. عتیق اختر صاحب، اس واقعے کو 7 سال پورے ہو گئے ہیں. تو جب بھی یہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو جو شہداء ہے، ظاہر ہے کہ ان کا جو غم ہے وہ تازہ ہوتا ہے. کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رفعت صاحب کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا اور یہاں پہ ہمارے احساسات کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے اسکول کے بچوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. تو ان کا جہاں پر بھی ذکر آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ یعنی ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ آج بھی ہمارے بچے زندہ ہیں انشاءاللہ رہتی دنیا تک، کیونکہ یہ شہید ہے تو شہید کبھی مرتے نہیں. اور نہ ہم ان کو گھر میں اس طرح پکارتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، یا ہم بالکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو واقعہ تو آپ سب کے سامنے گزرا ہے، ساری دنیا نے دیکھا، آپ نے یعنی بذات خود بہت قریب سے آبزرو کیا. تو بہت زیادہ یعنی سانحہ اس کو کہتے ہیں، تو بہت زیادہ بہت بڑا سانحہ تھا. جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے اندر کچھ یعنی ہم کچھ جذبات ہمارے اس طرح ابھرتے ہیں کہ دوبارہ یہ مہینہ آ رہا ہے اور خدا نخواستہ اس طرح کوئی واقعات نہ ہو. تو بہت بھاری ہوتا ہے یہ مہینہ اسپیشلی. تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس میں ٹچ رہتے ہیں، ہمیں یعنی ہماری دل جوئی کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، ہمیں اس طرح اپنا پن وہ یعنی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے ہمارے غم میں تھوڑی بہت یعنی کمی آتی ہے. مگر یہ ایک ایسا غم ہے چونکہ بہت زیادہ بچے ہیں، 147 بچے اور اس کے ساتھ سٹاف ممبرز وغیرہ ایک ٹائم میں ایک ہی جگہ پہ یعنی اکٹھے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکٹھے کر کے حال میں سب کو شہید کیا گیا ہے زیادہ تر. تو بہت بھاری ہے. بعض اوقات حادثات ہو جاتے ہیں، بچے اس میں شہید ہو جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں، تو وہ ایک غم ہوتا ہے کہ چلو اس وجہ سے ہو گیا. مگر یہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم یہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیوں اس طرح ہوا ہے. آخر سارے بچوں کو کیوں اس طرح کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی دہشت گرد نے بھی کیا ہے تو کیا وہ اتنے شفاق تھے کہ بچوں پہ آ کے مثال کے طور پہ ان پہ گولیاں برسائے، ان کے سروں میں گولیاں مارے، سینوں پہ مارے، یہاں تک کہ خنجر یوز کیے گئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اس کا ہمیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. ہم بالکل یعنی ہمارے دماغ اگر سمجھے کہ وہ بالکل کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سے ہمیں بہت ساری بیماریاں بھی لگ چکی ہیں. بیماریوں کے لحاظ سے یہ کہ یعنی ہمیں بھولنے کی بیماریاں ہو چکی ہیں، یاد نہیں رہتی بات. آپ کو یہ جی ہاں مسئلہ ہے؟ بالکل ہے، یاد نہیں رہتی بعض اوقات باتیں، کوئی یعنی ڈائریکشن اس طرح صحیح نہیں ہے. ہمارے بہت سارے کولیگز ہیں، پیرنٹس ہیں اس طرح کے، ان کی یہ بیماریاں، گھٹنوں کی بیماریاں ہوئی، یہ سارے بہت سارے یہ پرابلمز ہوئی ہیں. تقریباً 4 اس میں سے فادر ابھی تک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہی وجوہات ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں، آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں، تو یعنی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم تقریباً اسی طرح 16 دسمبر 2014 پہ کھڑے ہیں، کیونکہ کاموں میں ہمارا دل لگتا نہیں ہے اس طرح. ہمارے بس یہ جو باقی بچے ہیں تو انہی کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں.
ورنہ تو یہ ایسا غم ہے کہ جہاں پر آپ کے سامنے میں خود گیا ہوں ہاسپٹل CMH سے، مجھے بیٹا ملا ایمن خان جو کہ سیکنڈ ایئر FSC پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ وہاں پہ حال میں بہت سارے بچے تھے سینکڑوں، تو مجھے وہاں پہ ملے تقریباً 3-3:30 بجے سپہر کو. اچھا. تو وہ ٹائم تو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے اوپر یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ اتنے سارے بچوں کو دیکھنا اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور پھر اس میں سے آپ اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ ایک الگ قصہ ہے، بیان نہیں کر سکتے اس کو. بالکل جی، وہ ہم نے بھی وہ بدقسمتی سے وہ تصویریں کچھ میں نے بھی دیکھی تھی، وہ بالکل جو ہے نا ابھی بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو بالکل میرا جو دل ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. تو میم یہ آپ کے 2 بیٹے جو ہے نا وہ APS میں پڑھتے تھے، تو ایک بیٹا آپ کو اس دن نہیں گیا تھا اور یہ ایمل خان جس کی ابھی تصویر بھی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، تو یہ اس دن گیا تھا. تو وہ آپ کا دوسرا بیٹا کیوں نہیں گیا تھا، وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ ختم ہو چکے تھے. اچھا. اور میرے خیال سے یہ پروگرام تھا وہاں پر کالج میں، یہ جو فرسٹ ریٹ کا پروگرام تھا وہ ہو رہا تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ میں آج نہیں جا رہی ہوں نا. تو اس کے ابو کبھی بھی بچوں کو نہیں چھوڑتا، وہ بھیجتا ہے، لیکن اسی دن وہ اکڑا رہا کہ میں نہیں جانا، بس مجھے نہیں جانا کیونکہ وہاں پر پروگرام ہے، بس کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں جانا. تو اس کا بھائی اس کو غصہ ہو گیا نا ایمن خان کہ کیوں نہیں جانا، تو بس اسی وجہ سے وہ رہ گیا. اچھا. انہیں بس پتہ نہیں اگر وہ چلا گیا ہوتا تو خدا نہ خواستہ وہ بھی نہیں رہا ہوگا. ہاں بالکل، بس وہ اللہ جس کے کے دو بچے گئے، 3 دن گئے ہیں، تو اسی طرح ہمارے بھی بس اللہ کے اختیار میں تھا. لیکن اللہ پاک نے اتنا غم وہ لوگوں پر ڈالتے ہیں جتنا برداشت کر لیتے ہیں. تو میم ابھی بھی ہم یہ تقریباً 7 سال اس واقعے کو پورے ہو گئے ہیں. جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو میں نے آپ لوگوں کی ساری سٹوریز بڑی کور کی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی شہداء کی تنظیم بنی، تو آپ ہر جگہ سراپا احتجاج رہے. ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس واقعے کی. پھر ہائی کورٹ سے اس کی جوڈیشل انکوائری ہوئی، تقریباً 4 سال ڈیلے ہوئی. 2018 میں وہ کمیشن بنا. اب اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، وہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی وہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے. بالکل ہے. تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ والدین سراپا احتجاج ہے. تو وہ چیزیں جو اس میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے تو انکار کر دیا نا ان چیزوں سے. اچھا. تو ہم کہتے ہیں جو فیصلہ کورٹ کا ہو وہی ہو جائے. ٹھیک. وہی ہونا چاہیے کوئی، کیونکہ اس پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا. جو سزائی بھی اس میں لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ بس ہو جائے. کیونکہ ہمیں تو تسلی ملے نا، ماں کو تسلی نہیں ملتا کہ ایسے بڑے بڑے بچے وہ مٹی میں دفن کر لے. کس لیے؟ کیوں ہمارے بچے تو ڈیوٹی پر نہیں تھے، وہ تو پڑھائی کے لیے گئے تھے. اس کے ساتھ پن تھا، اس کو ٹریننگ نہیں دی گیا تھا، چھوٹے تھے. اس کے جو خواب کے دن آ گئے، جو خواب دیکھنا چاہیے اس دنوں میں بچوں کو، وہ سارے اس سے چھین گئے. سب کچھ اس سے چھین گئے اس بچوں سے. وہ نہیں بتا سکتی، دل پر بہت زیادہ بوجھ ہے، نہیں بتا سکتی. اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اس دن، ان دنوں میں خواب دیکھنے کے دن تھے اس کے. کیونکہ میرے بچے کہتے تھے کہ ماما آپ کا بیٹا جو ہے پیدائشی انجینئر ہے. وہ بہت اچھے اسکیچ بناتے تھے، گاڑیاں بناتے تھے. اصل میں یہ اب اس طرح کا واقعہ ہے کہ اگر اس کا ہم تذکرہ کریں تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے غم تو تازہ ہوتا ہے. تو ہم بھی اس کے ساتھ، ہمیں بھی سارا مطلب پتہ ہے. آپ تو والدین ہیں، ہمیں اندازہ ہے آپ کے غم کا، لیکن میں نے جیسے خود بھی کور کیا سارا. لیکن اگر اس کا ذکر نہ کریں تو تب بھی جو ہے نا یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمیں خوشی اس سے ملتا ہے کہ ہمارے بچوں کو تو کوئی بھی یاد کرتے ہیں نا. نہیں وہ کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کی چیزیں سنبھال کے رکھا ہے. بالکل. تو عتیق صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ
ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ جو اے پی ایس کی فیملیز ہے، جو شہداء کے والدین ہیں، وہ بدستور جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سارا بیان کیا، ابھی میں آگے اور بھی جو ہے نا بتاؤں گا کہ اس میں کتنے لوگوں کو سزائی ہوئی ہے. جو آفیشیل سرکاری رپورٹ ہے وہ بھی میرے پاس ہے، وہ میں بتاؤں گا. تو آپ ابھی بھی جو ہے نا مطمئن نہیں ہیں. اصل میں جوڈیشل انکوائری تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 2018 سے سٹارٹ ہے، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کا پھر حکم دیا تھا ہمارے احتجاج پہ، ہم نے اپلیکیشن دی، تو اس کے بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن کام کیا یہاں پہ جسٹس ابراہیم کی سربراہی میں. جی جی. تو وہ قریباً 22 مہینے تک چلی، حالانکہ انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ اس دوران یہ انکوائری پورا مکمل کی جائے. 22 مہینے بعد جا کے کہیں سپریم کورٹ میں وہ سبمٹ ہو گئی. تو اس میں تقریباً 129 سے 130 والدین اور سٹاف ممبرز وغیرہ جتنے بھی لوگ آ رہے تھے، انہوں نے اپنے اپنے بیانات اس میں ریکارڈ کرائے. ڈیلے ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کون کر رہے ہیں، ایسی کون سی قوتیں ہیں جو یعنی انصاف بچوں کو نہیں دلا سکتی، نہیں دے رہے ہیں. تو اس کے بعد جب وہاں پہ سبمیشن ہو گئی تو تقریباً ایک ہمارا وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، دوسری بھی جلدی، پھر تیسری تقریباً 8 مہینے بعد ہو گئی. یہ بھی لاسٹ میں 2 پھر جلدی جلدی ہو گئی. اصل میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ کمپنسیشن وغیرہ یہ نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں انصاف اس طرح نہیں ملتا. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں یا انکوائریز ہوئی ہیں، کوئی منظر عام پر نہیں ہے. یہ واحد ایک انکوائری ہے کہ جس کی پھر آرڈر بھی دیا جسٹس صاحب نے، اور وہ تقریباً اوپن ہے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو جو ہائی اپس ہوتے ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی ہمارے ملک میں. یعنی جتنے بھی چھوٹے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ وہاں پہ اس دن تقریباً 2 یا 3 گارڈز تھے، وہ تو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی تھے تو ان کو وہ سزائیں نہیں ہوئی جو اس کے مثال کے طور پہ اتنے بڑے واقعے کے اتنے قتل عام کے ذمہ داران تھے. تو انہوں نے کسی کے پروموشن روک دی، کسی کو نوکری سے سسپینڈ کر دیا. تو یہ ان کی سزائیں ہیں، اور کورٹ مارشل وغیرہ جو ان کا ہے وہ انہوں نے کر لیے. مگر جو ہائی اپ سے جن کی اتھارٹی ہے، جو ہمارے پورے ملک کے کرتا دھرتا ہیں، جو سب کچھ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ملک میں، ان تک ابھی تک وہ بات نہیں پہنچی. ہم نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں یعنی وہ بھی دے دیا ہے، اپلیکیشن بھی دی تھی کہ اس میں سے ہم نے جو نام دیے ہیں تقریباً 7 بندوں کے ہیں، جو جس میں وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، کور کمانڈر صاحب بھی تھے اس ٹائم کے مطابق، جنرل راہیل صاحب بھی تھے. ان کے ہم نے نام دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داران ہیں ہمارے ان بچوں کے قتل عام کے، کیونکہ پورے ملک انہی کے یعنی ایک سائن پہ چلتا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوشش نظر نہیں آ رہی کہ آیا انہوں نے اس سلسلے میں کوئی اسٹیپ اٹھایا یا نہیں اٹھائے. سپریم کورٹ لاسٹ 2 جتنے بھی ہمارے ہیئرنگ ہوئے تو اس سے ہم بالکل مطمئن ہیں کہ وہ بالکل ہمارے سائٹ کی طرف سے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. تو انہوں نے اچھے خاصے اس پہ بحث بھی کی ہے. پچھلے اس میں عمران خان کو بھی بلایا انہوں نے ود ان 1 آور، وہ آ گئے بھی، تو اس کے ساتھ وہ باتیں بھی ہو گئیں. تو ان کو پھر ایک کمیٹی بنا کر دے دی کہ ان کے ساتھ آپ ان کے تحفظات ہیں ان کے دور کریں، کیوں نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، آخر کیا مسئلہ ہے جو ہے یعنی ہمارے انصاف میں رکاوٹ ہے. تو اس سلسلے میں ہماری ایک میٹنگ پارلیمنٹیرین سے ہو چکی ہے تقریباً 2-3 دن پہلے. اس میں سے عمر ایوب صاحب، زرتاج گل بالکل صاحبہ، یہ